ابھی میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا پہلی رمضان میں وہاں اللہ کی طرف سے پہلی رمضان مجھے وہاں آ گئی. تو عمرہ کر کے میں وہ نا صحیح کر کے تو میری صحیح جلدی ہو گئی. میرے 7 لوگ تھے, انہوں نے کہا ہمیں 2 چکر رہتے ہیں. میں کہا یار میں یہاں بیٹھا ہوں, تم لوگ 2 چکر لگا کے آ جاؤ, میں یہاں بیٹھا ہوں. میں وہاں بیٹھے کہ تو 3 لوگ بیٹھے تھے وہاں, 3 لوگ وہاں بیٹھے تھے. میں نے ان کو کہا, میں نے جی آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد سے آئے. کھاتے پیتے لوگ لگتے تھے. آج کل تو کھاتے پیتے لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو وہی رہتے ہیں. عمرہ بھی ایک فیشن کے طور پہ ہے. اب سوری ٹو سے فیشن. کیوں فیشن کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں اس طرح مجھے بتاؤ کہ جو عمرہ کر کے آیا اس کی زندگی بدل گئی ہے؟ کتنے کی دیکھے ہیں آپ نے؟ نام لوگ بتاؤ گے فلاں. میں نے دیکھے جی ہمارے عمرہ کر کے آئے. عمرہ کرے زندگی نہ بدلے, یہ نہیں ہو سکتا. روزہ رکھے اس کی زندگی میں پرہیزگاری نہ آئے تو اس نے روزہ نہیں رکھا, اس نے کچھ اور کام کیا ہے. نماز پڑھتا ہے, برائی نہیں چھوڑتا, یہ نماز نہیں پڑھتا, کچھ اور کر رہا ہے. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, کسی نے کوئی مجھے لے گیا تھا, بھائی میں خود نہیں گیا تھا, کوئی مجھے زبردستی لے گیا کہ چلو یار آپ حضرت ہمارے ساتھ عمرہ. لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ عمرہ کر لو. دارالتوحید ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج رمضان آ گیا ہے, آج سے آپ کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آج سے ہمارا پر ڈے کرایہ ہے 4700 ریال ڈیلی, یعنی تقریباً 4 لاکھ روپیہ ڈیلی ایک نائٹ کا کرایہ ہے. اور یہ کرایہ 20 رمضان تک ہے. 20 رمضان سے عید تک کا کرایہ 14,000 ریال ڈیلی ہوگا, یعنی 12-13 لاکھ روپیہ ایک نائٹ کا ہوگا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس عید تک بکنگ نہیں ہے, کمرے سارے بک ہیں, اگر آپ نے لینا ہے تو ہمارے پاس نہیں کمرہ کوئی. اب اتنے پیسے خرچ کے جا رہے ہیں, تو میں نے خیر ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے. اچھا جی تو کدھر آئے؟ میں نے کہا جی آپ. انہوں نے کہا جی عمرے سے آئے ہیں, اور کدھر آئے ہیں اور کہاں آئے ہیں؟ میں کہ آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کریں تو عمرہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کرا دیتا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اور آج رمضان شروع ہو گیا, آج جو عمرہ ہم کر رہے ہیں یہ رمضان کا عمرہ ہے. اور رمضان کے عمرے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. میں کہ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ آپ کو پتا ہے؟ تو چپ کر گیا. پڑھے لکھے لوگ رہے تھے, پڑھے لکھے سے کنسٹرکشن کا کاروبار ہے. تو چلو یہ تو اتنا تو سنا نا آپ نے کہ عمرے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی سنا ہے, ایسے واسطے آئے ہیں, ایسے واسطے آئے ہیں. تو میں کہ تمہاری عقل کچھ ہے, کام کرتی ہے عقل؟ عقل سے سنو میری بات. اسی طرح میں نے اس کو کہا, میں کہ عقل سے میری بات سنو. یہ تمہاری عمر 50 سال کے قریب لگتی ہے. 50 سال کے تم ہو تو 50 سال میں جو تم نے جو گڑبڑے کی ہیں, جو گناہ کیے ہیں, 7 دفعہ تم پھیرا کٹیا ہے. ایک کوٹھا جب بنیا دیتے پھیرا لائے تو 7 باری تو اس طرح یہ جو صحیح سی کی ہے اور بال کٹائے تو تیرے سارے گناہ معاف. اس طرح ہوتے گناہ معاف. مگر تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیرا دماغ نہیں کام کرتا کہ یہ 7 چکر لگانے سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہتے جی پھر کس طرح ہوں گے؟ میں کہا بیٹا یہ دل کا معاملہ ہے. اگر دل سے گناہ چھوڑنے کی نیت نہیں کی تو ایتھے تو پاویں 7,000 چکر لا. مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 پند پڑھائیے. اس طرح نہیں مکنی بات. بات تو بیٹا مکے گی کہ جے ایتھو مکاتی تے کہ یہاں عمرہ کیا تو آج فیصلہ کر لیا کہ بس یا اللہ آج کے بعد تیرے ساتھ جتنی میں نے ناراضگی کی ہے, جو تیری نافرمانی کا کام کیا ہے, آج بس ختم. آج کے بعد جب میں واپس جاؤں گا تو میں وہ والا نہیں ہوں گا
نافرمان میں ادھر چھوڑ گیا ہوں، اب میں تیرا فرما بردار بن کے واپس جا رہا ہوں، آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، آج کے بعد میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں لوگوں کو ذلیل نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نے اپنے دل سے سب کی نفرت نکال دی، آج کے بعد میں نے انتقام کا ارادہ چھوڑ دیا، آج کے بعد میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا، آج کے بعد میں حلال کھاؤں گا۔ اگر تم نے یہ نیت نہیں کی تو لا چکر جنہیں مرضی۔ یہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں میں نے نہیں فرمایا، یہ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری امت کے مالدار لوگ، مالدار 14 ہزار میں رہنے والے سیر و تفریح کے لیے عمرہ کریں گے، سیر و تفریح ایسے ہی پھرنے ٹھہریں گے۔ تو یار یورپ نہیں جانا، ادھر چلنے ہیں، یورپ جانا تھا تو میں سوچا تھا بچوں کو یاد ادھر ذرا بچے ذرا یورپ کی بجائے ادھر چلے جائیں، وہ سیر و تفریح کے لیے آئیں گے، کوئی نیت نہیں ہوگی ان کی اس بات کی کہ ہم کدھر آئے ہیں یا کیا کرنا ہے، کدھر کیا چھوڑنا ہے، کچھ نہیں۔ اور میری امت کا غریب لوگ وہ سوال کے لیے عمرہ کریں گے، سوال کے لیے۔ میں طواف کر رہا تھا، طواف میں نے ایک لڑکا دیکھا، بڑے لمبے لمبے بال، بڑا خوبصورت ہینڈسم لڑکا، ایسے چادر، بڑا جسم بھی اس کا بنا ہوا جسم، ایسے ایکسرسائز والی باڈی۔ تو میں اس کو دیکھ کے کہا یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آدمی ہے، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، ینگ بالکل۔ تو ساتھ ہی اس نے آگے کہا کہ جناب میری جیب کٹ گئی، میں نے کچھ دے دیں ابھی۔ اوئے ہوئے، میں نے اسے کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ طواف میں اللہ کو کتنی غیرت دلائی تم نے اس بات سے۔ لیکن یہاں اس لوگوں نے طواف کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ یہاں طواف کر رہے تھے، تو وقت کا خلیفہ بھی آ گیا طواف کر۔ اس وقت خلیفہ اس طرح نہیں آتے تھے کہ ہٹ جاؤ پیچھے، سارا حرم بند، تو خلیفہ کل ہی طواف کر رہے، اس وقت یہ چکر نہیں تھا۔ اس وقت خلیفہ بھی عام لوگوں کی طرح طواف کرتے تھے۔ تو خلیفہ نے دیکھا کہ حضرت طواف کر رہے ہیں حضرت، تو انہوں نے خلیفہ نے اس کے پاس جا کے کہا کہ حضرت آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، تو آج ملاقات ہوئی، میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، کوئی حکم، کوئی آرڈر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اتنے طواف کر رہے ہوں، یہاں تو مناسب نہیں لگتا، طواف کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ طواف ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت طواف ختم ہو گیا، آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں مناسب نہیں ہے، باہر نہ چلیں؟ انہوں نے کہا جی باہر چلتے ہیں۔ باہر جا کے اس نے کہا حضرت حکم، کوئی حکم کریں آپ، کسی چیز کی تمنا، کوئی ضرورت۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی مانگوں، بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت آخرت پہ تو میرا اختیار نہیں ہے، میرے پاس ہے، دنیا کی مانگے دے دوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا دنیا کی چیز تم سے مانگوں، دنیا جس نے بنائی ہے نا، جس کی یہ دنیا ہے، میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی، تیرے سے کیا مانگوں؟ میں کہ اس خانہ کعبہ نے ایسے لوگ طواف کرتے دیکھے ہوئے ہیں، اب یہ خانہ کعبہ ہمیں دیکھتا ہوگا کہ اے آگئے یہ فقیر، یہ آگئے دل میں دنیا بھری ہوئی، جن کے اندر دنیا کے بڑوں کی عظمت بھری ہوئی ہے، اللہ کی عظمت سے خالی، یہ آگے